السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولئک یہی لوگ ہیں یجزون الغرفہ، انعام دیے جائیں گے بالائے خانہ، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، ویلقون، اور استقبال کیے جائیں گے، فیہا تحیۃ، اس میں دعائے خیر، وسلام، اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی اچھی آرام کی اور اچھا مسکن ہے۔ اس آیت میں اب ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو دین میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے ان کے لیے محلات ہوں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں غرفہ، اولئک یجزون الغرفہ کا ورڈ آیا، غرفہ کا لغوی معنی ہے بالائے خانہ۔ جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے کہ جو اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یہ بلند مقام پہ ہوں گے اور جنت میں بہترین مقام۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غرفے کن لوگوں کے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے غرفہ ہوں گے۔ اب دوسری جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہوگا کہ ان کے لیے سلام پیش کیا جائے گا، مبارکباد فرشتے ان کو دیں گے، اور اسی کا تذکرہ سورہ یاسین میں بھی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کی طرف سے۔ اور یہی چیز بیان کی گئی، یہ انعام کیوں ہے؟ صبر کی وجہ سے۔ صبر سے مراد ہی کیا ہے کہ راہ حق میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ، جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں بنیادی طور پر تذکرہ یہ کیا گیا مرزا غالب کے بقول، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئی، اور حکم یہ دیا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حدیث میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، صبر نصف ایمان قرار دیا گیا۔ ایسے لوگ جب جنت میں جا رہے ہیں، متقین کا ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ جنت کیا ہے؟ ایک بہترین مقام، ہر طرح کی نعمتوں سے راستہ، دودھ اور شہد کی نہریں، ہر طرح کے پھل اور میوہ جات۔ اہل جنت کے لیے حوریں ہوں گی، تمام طرح کی آسائشیں، سونے اور چاندی کے محلات، موتیوں اور جواہرات سے آراستہ تخت ہوں گے، ہر طرح کے غم اور فکر سے آزاد ہوں گے، اور حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نَزُولٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اسی بارے میں کہ جنت کا ٹھکانہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ اہل جنت کے سامنے اعلان کیا جائے گا، اعلان کرنے والے اعلان کریں گے، کہے گا اب تم ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے، بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی اور تکلیف کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت کے بالائے خانے ٹھہرنے کی بہترین اور رہنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ پھر اگلی آیت میں تذکرہ ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ، فرما دیجئے کہ نہیں پرواہ کرتا بکم ربی، تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ پکارو تم، فقد کذبتم، پس تحقیق جھٹلایا،
فسوف یکون لزامن، ان قریب ہو جائے گا عذاب تم پر لازم۔ اب اس میں کچھ آئمہ کا ماننا ہے کہ اس کا معنی یوں بھی ہے کہ اگر میرے پروردگار کو تمہارا پکارنا نہ ہوتا تو وہ تمہاری کچھ پرواہ نہ کرتا، یعنی مصیبت میں بھی کافر اور مشرک لوگ اللہ کو ہی پکارتے تھے، تو یہ ان کا پکارنا اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو کبھی بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ اسی لیے کہ اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ محض اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں تذکرہ یہ کر دیا گیا ہے کہ انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا اس کے اپنے لیے ہی بہترین ہے، ورنہ اللہ کو تو کسی طرح کی اس کی بندگی اور عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ یہ عبادت تو ریاضت انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے جن اور انسان سب نیک اور متقی بن جائے تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے جن اور انسان سب بد کردار ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ الصمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جو ان آیات کے آخر میں کہ اگر تم جھٹلاؤ، اللہ نے اپنی بے نیازی کا ظاہر کیا کہ عذاب تم پر لازم ہو کر رہنے والا ہے، یعنی تم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو، جہنم تم کو دردناک عذاب کی صورت میں مل جائے گی۔ یہاں تذکرہ یہ بھی کیا جاتا ہے ائمہ کے نزدیک کہ یہ اللہ کا وعدہ جنگ بدر کے موقع پر پورا ہوا، اللہ کی گرفت آئی کہ بڑے بڑے سرداران کفار مارے گئے، کچھ قیدی بنے، باقی بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں میں کھڑے ہو کر کہا، اے فلاں اے فلاں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دیا کہ ہمیں فتح مبین عطا کی، اور اس وعدے کو ہم نے سچا پایا۔ اب تم بتاؤ، جو وعدہ تم سے کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا، وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ کیا تم نے سزا نہیں پائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور یہ تو مردہ لاشیں ہیں، آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک یہ مردہ ہیں مگر تم سے زیادہ سنتے۔ تو اس حوالے سے یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی تکذیب کرے گا تو خود اپنے لیے ہی برا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں ہمارا آخری مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔